سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہمیں ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ذمہ داریاں سونپنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی وزیر اعظم بتا چکے ہیں، جو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ احساس پروگرام میں بہت سارے ایسے بے روزگار مزدور جن کے پاس موبائل فون نہیں تھا، جن کے پاس بیلنس نہیں تھا، یا وہ ایسے مستحقین احساس کے جو موبائل آپریٹ کرنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے علاقوں میں 8-1-7-1 کی جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں بھی مدد کرے گی۔ تیسرا، لاک ڈاؤن یا ایکسٹریم کرفیو کی صورت میں جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، راشن گھر گھر پہنچانا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جیسے کہ ووہان میں بھی جب انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، کرفیو کیا، تو وہاں نوجوانوں نے اسی طرح والنٹیئرلی لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا۔ دین ہوم کوارنٹائن کی بات کی جا رہی ہے اور بہت دیگر چیزیں۔ تو وہ تمام کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں جس پہ ٹائیگر فورس نے کام کرنا ہے، وہ تمام صوبوں کو بھیج دی گئی ہیں، جو یہاں میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی بھی نوجوان ان تمام کوڈ آف کنڈکٹس کی وائلیشن کرے گا تو اس کو ہم ٹائیگر فورس کی ممبرشپ سے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے کنفرم کیا کہ ان کو کوئی اسٹیپر نہیں دیا جائے گا، کوئی کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا جائے گا، تو پھر ان کا کام کیا ہوگا؟ صرف رضاکاری کے طور پہ یہ کام کریں گے، اور کیا چیز آپ لوگ کیا چیز دیں گے جو جہاں تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں والنٹیئرز کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سیلف لیس ہو کر آپ رضاکارانہ طور پر آگے آتے ہیں، جی میں اس اپنی ذمہ داری کے عوض جو ہے آپ سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہا۔ دیکھیں دو طرح کے ہمارے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، ایک جن صاحب حیثیت بھی ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ ڈونیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف منی، وہ پیسے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ راشن دے رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے ماشاءاللہ زبردست بہادر نوجوان ہیں جو پیسے تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، شاید ان کے وسائل بھی اتنے نہ ہوں کہ وہ کہیں راشن میں یا دیگر چیزوں میں کر سکے، تو وہ اپنی وقت اور اپنا محنت جو ہے اور اپنا جذبہ قوم کو ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں انہیں اسلامی عقیدت پیش کرنی چاہیے، اور آخر میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اپریسیشن سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، اور یہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا وہ سرمایہ ہے۔ میں نے جو آغاز میں بات کی کہ آج دنیا میں لوگ خوف میں مبتلا ہیں کرونا کو لے کے، اور یہ لوگ باہر آ رہے ہیں ایک جذبے کے ساتھ اپنے علاقے میں کرونا کرائسس میں مدد کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں پوری دنیا میں، جیسے میں نے آپ کو برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور بہت سارے ممالک میں ایسا والنٹیئر فورسز انہوں نے بنائی ہیں، جب کمیونٹی کرائسس آتا ہے، اور بالخصوص جس طرح کا کرونا کا ہے، اس میں کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ کرونا کے خلاف یہ جو جہاد ہے اس میں پوری قوم جیتے گی، کوئی ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت کی جیت نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹائیگر فورس میں نوجوانوں کی شکل میں پوری جو ہماری فورس ہے، ہمارے ینگ نوجوان ہیں پورے پاکستان سے، ان کو انوالو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری پارٹیز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہم نے انوالو کیا ہے، تاکہ ہم ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کر سکیں کرونا کا۔ دیکھیں 3 ذمہ داریاں میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو کلیئر نظر میں بتا رہا ہوں، ایک میں نے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے ہی ہم ان کو اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ انگیج کر دیں گے، اور کرونا کے سلسلے میں 17,000 کے قریب آلریڈی ہیلتھ ورکر رجسٹر ہو چکے ہیں۔ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں ان والنٹیئرز میں سے ہمیں بہت سب کو اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف لے کے جانا پڑے گا، اور اس میں اگر ان کو ٹریننگ دینی پڑے گی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ڈیٹا رکھا ہے کہ 3-3.5 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، تو ان کو ایک ٹریننگ فیز سے گزارنے کے بعد جو بیسک ایک میڈیکل کی سپورٹ میں ہمیں ریکوائرمنٹ ہے بہت بڑی تعداد میں ورکرز کی، یہ اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری پہلی پرائورٹی ہے کہ ہم ان کو اگلے ہفتے سے ہی اس طرف انگیج کریں۔ جس صوبے سے یہ رجسٹر کیے گئے ہیں اس صوبے کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ ان کا ڈیٹا شیئر کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈیٹا اپ ٹو ڈسٹرکٹ، تحصیل، ایون یونین کونسل کی سطح تک ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ
اس پہ کام کر سکیں گے. جو دوسری اہم بات ہے پاکستان سٹیزن پورٹل کی کہ اس کا ڈیش بورڈ ڈسپلے جو ہے وہ پاکستان کے تقریباً 8,000 اداروں میں ہے. ڈپٹی کمشنرز باقاعدہ اپنا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز دیکھ سکتے ہیں, اور جو فون نمبرز ہمیں ملے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسی ایپ کے تھرو ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے گی. اگر وہ گھر سے باہر نہیں بھی نکلتے تو ان کو جہاں وہ موجود ہیں وہاں رہتے ہوئے انسٹرکشنز بھی ملیں گی اور ٹریننگ بھی ملے گی.